ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، علمی دنیا چینل کے پروگرام شکریہ رمضان کے تحت آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ رمضان المبارک عربی مہینوں کے اعتبار سے ایسا عظمت، حرمت اور احترام والا مہینہ ہے جو بقیہ 11 مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ باقی جتنے مہینے ہیں ان کی نسبت رمضان المبارک کی عظمت، حرمت اور احترام مسلم ہے، اور یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا تحفہ، عطیہ اور عنایت کا درجہ رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رب تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عنایات موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور قسمت والے اور بختوں والے لوگ اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں اور عنایات کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو بھرپور آمادہ اور تیار رکھتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں۔ ہر پہلو ایک مستقل عنوان کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مہینے کی عظمت، حرمت اور فضیلت کے جس عنصر کو نمایاں فرمایا وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے نزول قرآن فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے تعارف اور اس مہینے کی پہچان کراتے ہوئے فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر قرآن پاک کا نزول کیا گیا۔ اس لیے علماء تفسیر نے اس بات پہ زور دیا کہ اس مہینے کی عظمت، حرمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے کے اندر قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اس مہینے کے اندر قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہونے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اگر کوئی مسلمان عام مہینوں کے اندر یا عام ایام کے اندر
قرآن پاک کی تلاوت کے معاملے میں غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو رمضان المبارک میں اس غفلت اور سستی کو دور کر لے۔ اگر کوئی مسلمان بقیہ مہینوں اور ایام کے اندر قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی مقدار میں کرتا ہے، معمولی مقدار میں کرتا ہے، وہ کوشش کرے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی تلاوت کی مقدار وہ بڑھ جائے۔ اگر وہ پہلے عام دنوں میں ایک پارہ قرآن پاک تلاوت کرتا ہے تو رمضان المبارک میں 2 پارے، 3 پارے، 5 پاروں تک اپنی تلاوت کی مقدار بڑھا لے۔ اور اگر ہم اپنے پچھلے ادوار کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن رمضان المبارک میں قرآن پاک کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا، شغف کتنا تھا، تو عجیب و غریب واقعات ہمارے مطالعے کے اندر آتے ہیں۔ اور اپنے ان اکابرین، اپنے ان اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ماس نالج کے اندر اضافے کے درجے میں نہ ہو، بلکہ ان کے اس جذبے اور ان کے اس عمل کو اپنانے کی نیت کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اکابرین میں سے، اپنے اسلاف میں سے شیخ الحدیث محدث کبیر مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 60 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ 30 قرآن پاک دن کے اندر اور 30 قرآن پاک راتوں کے اندر۔ تو 30 دنوں میں گویا وہ 60 قرآن پاک اس ترتیب سے مکمل کرتے کہ دن کے اندر بھی ایک قرآن پاک کا ختم فرما لیتے اور رات کے اندر بھی ایک قرآن پاک کو مکمل فرما لیتے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 61 قرآن پاک رمضان المبارک میں مکمل کر دیا کرتے، 30 دن کو اور 30 رات کو، اور ایک قرآن پاک وہ نماز تراویح کے اندر۔ تو اس طرح 61 قرآن پاک ختم کرنے کا، مکمل کرنے کا معمول تھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ تو ہمارے یہ اکابرین اور اسلاف وہ سمجھتے تھے کہ رمضان المبارک کے ساتھ، اس کی عظمتوں کے ساتھ اور اس کی برکتوں کے ساتھ تلاوت قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، ہمارے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ رمضان المبارک کو ہم صرف کھانا پینا بند کرنے کے دائرے میں، کہ روزہ رکھ لیا، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں دن بھر، اتنے دائرے میں محدود نہ رکھیں، بلکہ اس سے آگے بڑھیں کہ روزہ بھی رکھیں، نمازوں کا اہتمام بھی کریں، اور تلاوت قرآن پاک کو بھی رمضان المبارک کا خصوصی وظیفہ جو ہے بنا لیں، اور تلاوت قرآن پاک کی لذتوں سے اپنے سینوں کو منور بھی کریں اور اپنے قلوب اور اپنے ایمان کو تازگی بھی بخشیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ تو میں امید کروں گا، توقع کروں گا کہ ہمارے سامعین و ناظرین رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کا اہتمام فرمائیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.